یار سعدیہ، تم تھوڑے دن پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ سفید ڈریس تمہیں پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ڈریس اب تم نے اپنی کام والی کو دیا ہے۔ سویرا نے اچانک کچھ یاد آنے پر ساتھ بیٹھی سعدیہ کو ازود مخاطب کرتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فاطمہ ان سب لڑکیوں کو قرآن پاک کا سبق یاد کرنے کا حکم صادر کرتی آمنہ بیگم کو ایک نظر دیکھنے ان کے روم تک گئی۔ انہیں گہری نیند میں سوتے پا کر وہ واپس آئی تو ان دونوں کو اس قسم کی گفتگو میں مصروف دیکھ کر اس نے انہیں ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ خود بھی وہیں کھڑی ہو کر سعدیہ کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سعدیہ نے چونکتے ہوئے قرآن پاک کو بند کیا اور جواباً اپنا سوال داغ دیا۔ ہاں، وہ تمہاری کام والی ہمارے گھر بھی کام کرتی ہے نا، تو میں نے وہی سوٹ اسے پہنے دیکھ کر اس سے پوچھا تو اس نے تمہارا بتایا کہ تم نے دیا ہے۔ سویرا نے اپنی بات کی مکمل وضاحت دی۔ ہاں یار، اس ڈریس کا کلر مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے دے دیا۔ وہ تو خوش ہو گئی تھی بیچاری۔ فاطمہ کو سعدیہ کا انداز سراسر تحقیر آمیز لگ رہا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ سویرا بھی مبہم سا مسکرانے لگی۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھیں کہ پیچھے کھڑی فاطمہ کب سے انہی کی باتیں سن رہی ہے۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ گہرا سانس بھرتی واپس ان سب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے ان دونوں کو کچھ بھی کہنے کی بجائے پوری کلاس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آج کی حدیث کا سبق پڑھانے لگی۔ سب لڑکیاں اس وقت گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں کہ اچانک فاطمہ کی آواز سنتے ادھر متوجہ ہو گئیں۔ ہر روز فاطمہ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو ایک حدیث بما تفسیر پڑھاتی تھی۔ اب وہ اپنی خوبصورت سحر طاری کر دینے والی آواز میں حدیث مبارکہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ حدیث کے متن پر سویرا اور سعدیہ نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے فاطمہ کا لیکچر خاموشی سے سننے لگیں۔ فاطمہ نے ان دونوں کی جانب ایک بار بھی نہ دیکھا تاکہ وہ شرم محسوس نہ کریں، مگر ان کو سمجھانے کے لیے اسے اس وقت یہی طریقہ مناسب لگا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس حدیث میں اخوت کے مطالب واضح کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث خود غرضی کی جڑ کاٹ دیتی ہے جو اصل معاشرتی تباہی کا باعث ہے، اس لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ جب ہم لوگ کسی کو ان کی غریبی کی وجہ سے خود سے کمتر سمجھتے ہیں تبھی لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے معاشرے میں کئی دیگر برائیاں بھی جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی انسلٹ کرتے ہیں تو اس میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو اس کو آپ سے بغض، عناد اور نفرت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جب ہم ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو اس سے ہماری خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو اس غمگین انسان کو ڈھارس ملتی ہے۔ آپ کے ساتھ کی وجہ سے اس کے غم کی شدت بھلے ہی ختم نہ ہو لیکن تھوڑی کم ضرور ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، جو مومن شخص دوسرے مومن کے دکھ کو محسوس نہ کرے وہ مومن نہیں۔ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا اور اگر کوئی امیر ہے تو وہ بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمارے مال کی بنیاد پر جزا و سزا ملنی ہے، نہ کہ ہماری امیری اور غریبی کی بنیاد پر۔ جب کسی مسلمان بہن بھائی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو نہ ہمیں خود پر اس پر ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی سورۃ میں حشر میں کہا گیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، وہ انہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔ تمام مسلمانوں کو اخوت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے اور ایک دوسرے کو تکلیف اور اظہار ثانی پہنچانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی چیز اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تو وہ دوسروں کے لیے ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ فرض کریں آپ کوئی چیز کسی کے لیے لیتے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہی چیز مجھے تحفے میں ملتی تو اس میں مجھے شرمندگی محسوس نہیں ہونی تھی، تو پھر ہی وہ چیز دوسرے کے لیے پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خود آپ کو وہ چیز پسند نہ ہو اس لیے دوسروں کو دے دیں، اس سے وہ آپ کی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں جبکہ دوسروں کے لیے بری چیز۔ ہمیں اس قسم کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اسلام کے صحیح اصولوں پر چلنے والا بنائے، چونکہ اسلام نے قرآن اور حدیث کو ہمارے لیے ضابطہ حیات قرار دیا ہے۔ جتنا قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ کوشش کریں گے نا عمل کرنے کی؟ فاطمہ نے حدیث کا لیکچر مکمل کر کے سب کو اس پر عمل کرنے کے لیے قائل کرنا چاہا۔
اور پھر سوالیہ نگاہوں سے سب کو بغور دیکھا۔ سب لڑکیوں نے بیک وقت انشاءاللہ کہا۔ عین اسی وقت سمیرہ اور سعدیہ نے خلوص دل سے توبہ کی اور اللہ کے حضور معافی مانگی کہ وہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ ان کو دل سے نادم ہوتے دیکھ فاطمہ کو اپنا دیا ہوا لیکچر غیر ضروری نہ لگا، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی اس حدیث پر عمل کر لیتا تو اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی۔ ان کا دل بدلتے دیکھ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے سب بچیوں کو چھٹی دی اور خود گھر کے دوسرے کاموں میں جٹ گئی۔ ہاں جی ڈی، کیا رپورٹ ہے؟ ذیان نے فون ریسیو ہوتے ہی اس سے کیس کی رپورٹ طلب کی۔ کبیر پاشا کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، مجھے خدشہ ہے یہ معاملہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے۔ اس نے میرے پیچھے کئی گنڈے بھی لگا دیے ہیں جنہیں میں ٹریپ کرنے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ تک نہ پہنچ پائے۔ جے ڈی، اظہر سنجیدہ تاثرات سمیت مشن کی مکمل رپورٹ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ٹائیگر سر کے ساتھ مل کر ہی کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ ذیان نے بالآخر ٹائیگر سے بات کرنا ہی آخری حل سمجھا تھا۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرا فون بھی ٹریس ہو رہا ہے، اس لیے تو میں آپ سے بار بار نمبر بدل کر بات کرتا ہوں تاکہ کسی کی نظروں میں نہ ہوں۔ جے ڈی نے اسے اپنے محتاط رویے سے آگاہ کیا تھا۔ بس مجھے میم کی فکر ہو رہی تھی۔ جے ڈی کے چہرے پر اس وقت تفکر کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ ہاں یار، وہ معاملہ تو میں ٹائیگر سر کے کہنے پر ہینڈل کر ہی رہا ہوں۔ حویلی کے آس پاس میں نے کافی لوگ کھڑے کیے ہیں، کچھ دن تو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی تمہارا مشن مکمل ہو جائے تو تم نے مجھے سائن دینا، پھر ہی اگلا پلان کامیاب ہوگا۔ اس سے پہلے ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ذیان نے اسے ساتھ ساتھ اگلا لائحہ عمل بھی بتا دیا۔ بہت سی فائلز پر سائن ہو چکا ہے، کچھ امپورٹنٹ فائلز ہیں جو باقی رہ گئی ہیں، انہیں سائن کرواتے ہی ٹائیگر کے بتائے ہوئے اگلے پلان پر کام شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ جے ڈی نے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ ذیان نے اس بات میں سر ہلاتے اس کے کام کو سراہنا ضروری سمجھا تھا۔ بس اس کا کھیل اب ختم ہونے والا، اب اس کے ہر گناہ کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ ذیان کے تاثرات اس وقت سپاٹ لگ رہے تھے۔ جی میں بھی بس دن گن رہا ہوں، ورنہ اسے دیکھتے ہی میرا دل کرتا ہے ابھی کے ابھی شوٹ کر دوں، مگر فائل کا ذہن میں آتے ہی رک جاتا ہوں۔ کسی طرح یہ سائن مکمل ہو جائے، پھر ہمارا مشن بھی سکسیسفل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دونوں نے بیک وقت زیر لب ایک ہی جملہ ادا کیا، اوکے پھر ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ذیان نے الوداعی کلمات ادا کرتے فون تو رکھ دیا، مگر اس کے ذہن کے پردے پر فوراً اس کا جگری دوست ایک عکس کی صورت میں لہرا گیا، جسے یاد کرتے ہی وہ سامنے ٹیبل پر موجود فوٹو فریم کو پکڑے الفت بھری نگاہوں سے دیکھنے میں محو ہو گیا۔ اب تمہارا ادھورا مشن بہت جلد مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ذیان ہاتھ میں پکڑی تصویر سے سرگوشی نما انداز میں خود کلامی کر رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ فوٹو فریم کو واپس رکھتے ہی نماگ سے مختلف فائلز کا مطالعہ کرنے لگ گیا۔ اذلان پرصوت تاثرات سمیت کمرے کا دروازہ کھولتے اندر آیا تو زینی کو بیڈ کے ایک کارنر پر چپ سادھے بیٹھے ہوئے پایا۔ اس وقت زینی نے سفید کرتے کے ساتھ سفید ٹراؤزر زیب تن کیا ہوا تھا، شفون کا سفید دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گلے میں لپٹا ہوا تھا، گردن کے آس پاس جھول رہا تھا۔ کمرے میں ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی گرم شال وغیرہ نہیں اوڑھی ہوئی تھی۔ شادابی چہرے میں اس وقت اداسی کا عنصر غالب نظر آ رہا تھا۔ اذلان اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے مضطرب انداز میں بیڈ کے آس پاس 2 سے 3 چکر لگا چکا تھا۔ اس کی بے مطلب چہل قدمی نے زینی کو اپنی جھکی نگاہیں بے ساختہ اوپر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ جلدی سے اپنا حلیہ درست کریں، مجھے ایک سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ۔ اذلان گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے جلدی سے اپنی بات کہتا، خود بھی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر اپنے بالوں کو اچھے سے سیٹ کرنے لگا۔ کیا سیلفی؟ زینب ادھ کھلے ہونٹوں سمیت اسے ہی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ سپر اسٹار تو وہ خود تھا۔ اس کے سامنے اس کی کیا اوقات تھی جو وہ اس کے ساتھ سیلفی لینے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے بے تکے سوالات پوچھنے والے لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں، چپ چاپ جو کہا ہے وہ کریں۔ اذلان نے سر تاثرات سمیت آئینے میں نظر آتے زینی کے عکس کو دیکھتے سخت لہجے میں جواب دیا، لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ زینی نے اس کے خشک لہجے پر اپنی تیزی سے نم ہوتی آنکھوں کو پھر سے نمی کا شکار ہونے سے بمشکل روکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ادھر دیکھیں اور اسمائل کریں۔ اذلان نے ایک سرسری نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی تو قدرے بہتر ہی نظر آیا، اس لیے چپ چاپ آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرنے لگا۔ پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اذلان کو اتنے قریب کھڑا دیکھ زینی کو اپنی سانسیں گم ہوتی محسوس ہونے لگیں، اسی لیے تو وہ اذلان سے تھوڑا فاصلہ بناتی اپنا رخ موڑ کر کھڑی ہوگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اذلان کرنے کیا والا ہے۔
آپ کی پکچر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگا ہوں، یہی سب تو چاہتی تھیں آپ، اب کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں؟ اذلان نے موبائل دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور غصیلے لہجے میں انگلش شہادت اٹھائے، سختی سے باور کو رہا ہے۔ میں نے یہ سب کبھی نہیں چاہا، آپ مجھے غلط۔ زینی کے آنسو اب پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے لگے تھے، اکلاتے لہجے میں گویا ہوتی وہ اپنی بات تک پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرنی، ادھر دیکھیں، اتنا فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی کریں، اسمائل کریں۔ اذلان نے سر تاثرات سمیت زینی کو ایک نظر دیکھتے پھر سے موبائل آن کر لیا۔ اب کی بار اذلان نے باقاعدہ زینی کا ہاتھ پکڑے، اس کو اپنے قریب کھڑا کیا اور پھر اپنے مضبوط بازو کی مضبوط گرفت اس کے شانے کے گرد پھیلا دی۔ اذلان، زینی کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اذلان کی اتنی سی قربت میں اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس کے آنسو پل بھر کو تھم سے گئے تھے، دل کی دھڑکنوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ زینی زندگی میں پہلی بار اذلان کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے اب کی بار اسے سامنے دیکھ کر اسمائل کہنے کی بجائے زینی کے اسی پوز میں 4 پکچرز کیپچر کیں اور پھر ایک جھٹکے سے اس کو خود سے دور کرتا موبائل میں کھینچی گئی تصویروں کو ایک ایک کر کے بغور دیکھنے میں محو ہو گیا۔ پرفیکٹ پوز۔ اذلان کے نابی خوبصورت لب ایک تصویر پر دھیرے سے لیتے، اس تصویر میں زینی اس کے چہرے کو محبت اور الفت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اذلان اس کے شانے پر ہاتھ رکھے پرفیکٹ کپل کی طرح مسکرانے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ زینی اذلان کے اس تحقیرامیز رویے پر اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چہرے پر رکھتی سسک کر رو رہی تھی۔ اذلان کا یہ خشک رویہ اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کمرے کی ساکت فضا میں اچانک زینی کی سسکی سنتے اذلان کے موبائل پر حرکت کرتے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم سے گئے۔ اب وہ اپنا رخ موڑے زینی کو ہی سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کمال ہے، آپ تو پروفیشنل آرٹسٹ سے بھی زیادہ اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں، ریئلی آئی ایم امپریسڈ۔ اذلان کی طنزیہ آواز پر زینی نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا، اذلان کو بے بس نگاہوں سے دیکھا۔ اسی فیم اور چیپ پبلسٹی کے لیے تو آپ نے اپنی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کی ہے نا، پھر اب یہ ڈرامے بازی کس لیے کر رہی ہیں آپ؟ آج تو آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ اذلان اس کے دل کی حالت سے بے نیاز اس کے دل پر زہر خون تیروں سے کاری ضربیں لگا رہا تھا۔ ٹرسٹ می پلیز، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ زینی اذلان کے تلخ جملوں پر بے بس انداز میں گویا ہوتی پھر سے سر جھکا گئی۔ اب وہ کسی مجرم کی طرح کھڑی بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔